شانوں کو ہلا کے تلخین میں ہم یہ بولتے ہیں کہ اب سوال ہونے والا سوال و منکر و نکیر حق، یہ حق ہے. لیکن عجیب فضیلت ہے نجف اشرف کی کہ وہاں اگر کوئی دفن ہو، میں نے جو دوسرا جملہ بولا اس پہ ہو سکتا آپ نے غور نہیں کیا، رہ جائے، اگر رہ گیا تو پھر اس سے سوال و منکر و نکیر نہیں ہوتا. کیا ریزن ہے؟ ریزن یہ ہے کہ یہ شہر باب المدینۃ العلم کا شہر ہے. فرشتوں کی مجال نہیں کہ علی کے سامنے سوال کریں. آپ دیکھ رہے ہیں نجف اشرف کی فضیلت. اسی طرح کربلا مولا کی فضیلت یہ ہے کہ وہاں پہ پہلی رات کا ایک بڑا عذاب ہے، میں چھیڑا نہیں، فشار خبر کا. کربلا میں فشار کا عذاب کبھی نہیں ہوتا. اچھا پھر وہاں پہ بھی یہی شرط. اچھا اور ایک بات بتا دو، ہر امام کے روزے کی ایک باؤنڈری ہے جس کو حدود بولتے. 2 کلومیٹر ہے، 3 کلومیٹر، کوئی آج تک نہیں بتا سکا. وہ معصوم جانے یا خدا جانے کہ امام کی ذریع مبارک روزہ یا نجف اشرف، اس کا اطراف میں 100 200 300 کلومیٹر، مطلب کلومیٹرز بھی ہو سکتا، یا 2 میل ہو سکتا، 3 میل ہو سکتا. کریکٹ کسی کو نہیں معلوم. شرط ہے کہ اس حدود میں کوئی آ جائے. حدود میں آئیں گا عذاب الہی ختم ہو جائے گا. عذاب کے فرشتے نجف اشرف ہو یا کوئی معصوم کا روزہ انٹر نہیں ہوتے. وہاں پہ رحمت کے فرشتے لے لیتے. ہے گناہگار، ہے عذاب ہو رہا، لیکن جیسی جنازہ اندر آیا رحمت کے فرشتے لے کے چلے گئے. کتنی بڑی بات ہے. دعا کرو کہ اللہ ہم کو وہ جگہ ملے. نجف اشرف مولا کے روزے سے ماشاءاللہ سب زائرین ہیں. اللہ نہیں گئے ہیں تو اللہ جلد سے جلد کرائے، اور جو گئے ہیں مولا اس کی زیارت قبول کرے انشاءاللہ. نجف اشرف مولا کے روزے سے ہارڈلی یو کین سے کہ 1/2 کلومیٹر بھی نہیں ہوگا. وادی السلام، وادی السلام یہ اسلام کا، عراق کا، وہ ایریے کا پہلا قبرستان ہے اور بہت ہی پرانا ہے. میں ہسٹری بتا رہا نا، تو یہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا. یہ بے انتہا پرانا ہے. کتنے سال پرانا ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے وادی السلام وہ ایریا کتنا پرانا ہے؟ شداد کا زمانہ، نبی ہود کا زمانہ، نبی صالح کا زمانہ. آپ امیجن کریں، شداد پہلا کافر بادشاہ ہے جس کو اللہ نے پوری دنیا پہ حکومت دی تھی. پوری دنیا پہ شداد کو حکومت تھی. یہ اس کا کرم ہے کہ نبی سلیمان کو بعد میں دی، کافر کو پہلے دے دی، اس لیے کہ وہ جانتا ہے بھاگ کے جائے گا کہیں. اتنی بڑی حکومت دی تھی شداد کو کہ اس نے جنت بنا لی تھی. میں واقعہ نہیں پڑھا، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، لیکن میرے پاس ایک دن آج ہے اور کل ہے، تو میں دوسری جگہ جا ہی نہیں سکوں گا اگر یہ واقعہ پڑھو. تو وہاں پہ خود نبی دفن ہے. آپ جانتے ہیں کہ 2 نبی ہیں وادی السلام میں. جب آپ انٹر ہوتے، اچھا وہاں پہ ایک سلام ہے، وہ میں آپ کو، میں اس قبرستان کی مجلس میں دینا چاہ رہا تھا لیکن میرے ذہن سے نکل گیا. ایک سلام ہے جو آپ کو پڑھنا، ہارڈلی 1/2 منٹ کا. آپ جب یہاں قبرستان میں جائیں وہ سلام پڑھو، اور یہ سلام امیر المومنین سے. وہاں لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میں نے اس قبرستان میں نہیں دیکھا، ہو سکتا ہو، میں بھی میرے نگاہ سے وہ ہو گیا جہاں ہم وادی السلام میں جا کے پڑھے تھے. ہوگا یہاں پہ ہارڈلی 30 سیکنڈز کا سلام، لیکن اس کا ثواب سنو. خالی یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں مولا کا نام لکھا ہوا ہے قال امیر المومنین. وہ سلام شروع ہوتا ہے السلام علیکہ یا اہل لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا اللہ بحق لا الہ الا اللہ. اس کا اینڈ ہوتا ہے کیفا وجدتم قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی. ہارڈلی 30 سیکنڈز کا ہوگا، لیکن اس کا ثواب میرا مولا بول رہے، مولا مشکل کشا بول رہے، مولا بول رہے جو یہ سلام پڑھے گا اس کے اور اس کے ماں باپ کے اللہ اسی وقت 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. کتنے ریلیکس ہو کے سنیں نہیں آپ، میرے گناہ ہی نہیں ہے کیا معاف ہوں گے؟ نہیں، یہ ہماری فکر ہے. بابا سنو، سب سے زیادہ نیچے پرابلم گناہ ہی کا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم علی والے ہیں، ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، لیکن گناہ کی وجہ سے پرابلم ہے، ادروائز تو واک تھرو ہے نیچے. لیکن ہمارے ذہن میں بھی نہیں آتا کبھی میں گناہ گار ہوں، کبھی میں نے گناہ کیا. مجھے دوسروں کے گناہ یاد آتے، اپنے نہیں آتے. مارکیٹ میں دیکھتے کہ وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، وہ کیا کر رہا، گھروں میں بیٹھ کے اس کی بات کرتے کہ وہ ایسا، اس نے ایسا کیا، ایسا کیا، ایسا کیا. پہلے چیک یور سیلف، تم نے کیا کیا. سمجھ رہا بات؟ تو گناہ کا معاف ہونا اس سے بڑی کوئی بلیسنگ نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے
اسی لیے کہ دوستو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ معصومین نے معافی مانگی ہے گناہ کی، جبکہ ان کے بارے میں امام علی علیہ السلام کے بارے میں سوچنا کفر ہے۔ علی کے بارے میں علی دعائے کمیل میں بول رہے، میں نہیں بول رہا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، یہ میں بول رہا، یہ مولا کے جملے، مولا کے معصومین، میرے جملے غور سے سنو، معصومین کے تعلق سے گناہ کا سوچنا گناہ ہے۔ وہ آیت تطہیر کے حصار میں، ارے جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، جس کا نام میرے کفن پہ آ جائے یا علی تو میری بخشش ہو جائے۔ کیا آپ سن رہے یار؟ اب دعائے سلسلۃ الذہب کیا ہے؟ یہی تو ہے، معصومین کے نام ہی تو ہے، اور وہ اگر تمہارے کفن میں آ جائے تو تمہاری بخشش ہو جائے۔ لیکن وہ مولا ہاتھوں کو اٹھا کے بول رہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، وائی! امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے، ہم کو بتا رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے تو تم کو کیا ہوا؟ آپ سمجھ؟ مولا حسین کی مشہور دعا بھی روز عرفہ آپ نے پڑھی، انتہا سے زیادہ مشہور، کہ وہ دعا تمہاری زندگی کو بدل دے، تمہاری تقدیر بدل دے، تم جنت میں داخل ہو جاؤ وہ دعا پڑھنے سے۔ لیکن ہم کو پڑھنا نہیں ہے، وہ دعا انگلش میں پڑھو۔ تو اس میں مولا حسین کے جملے کیا ہے؟ مانگتے 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 اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے کرتے ایک سٹیج پہ جا کے کہتے کہ میرے پروردگار، اس نے کیا کھویا جسے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جسے تجھے کھو دیا۔ یہ سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ یہ مولا حسین کا جملہ ہے کہ مجھے پوری دنیا مل جائے اور اللہ نہ ملے تو کچھ نہیں ملا، مجھے کچھ نہ ملے وہ مل جائے۔ یہ مولا حسین کہہ رہے ہیں دعائے روز عرفہ۔ میں بس دعاؤں پہ نہیں جا رہا، میں آپ کو بتا رہا کہ 25 سال کے گناہ وہ سلام سے معاف ہوں گے۔ آپ کیا کریں، واٹس ایپ پہ لے لیں، آپ بیک ہوم انڈیا پاکستان میں جہاں سے بھی آپ کا تعلق ہے، افریقہ سے تعلق ہے، وہاں آپ کے پیرنٹس آپ جا نہیں سکتے، نماز کے بعد آدھے سیکنڈ کی یہ دعا پڑھو، خود بھی صاف ہو گئے، ماں باپ کو بھی معاف کروا دیا۔ 25 سال کے، مولا بولتے 25 سال کے گناہ اللہ معاف کر دے۔ دیکھیے اللہ رحمت کو نازل کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ میں کہاں سے بندے کو رحمت دے دوں، اتنا کریم ہے، اتنا کریم۔ تو وادی السلام مولا کے روزے سے، باب امیر المومنین اور باب توسی سے اگر آپ نکلے باہر تو سامنے وہ روڈ ہے اور سامنے وادی السلام ہے۔ ہر آدمی جاتا وادی السلام، کوشش کرتا کہ ایک دفعہ تو جائے، اور بہت اچھی بات ہے وہاں پہ یہ سلام ہے، سامنے ہی لکھا ہوا ہے۔ ہم جا کے وہاں پہ ایک نشان بناتے کہ ہم یہاں آئے۔ بابا نشان بنانے سے نہیں آتا، اعمال لے کے آتے، یہ یاد رکھو۔ میں نشان بناتے رہو، 100 نشان بناؤ، گناہ کرتا رہو، وہاں پہنچوں گے۔ دیکھیے میں نہیں چھیڑنا چاہتا یہ ٹاپک کو، یہ تو میرے فیوریٹ ٹاپکس ہیں، اور میں یہاں پڑھ چکا ہوں کہاں سے 7-8 سال پہلے، یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن بدنام بھی ہوں نا، ڈرانے والا۔ تو وہاں پہ صرف اچھی روح جاتی ہے۔ جتنے آپ ٹورنٹو میں مرے، وینکوور میں مرے، انڈیا پاکستان میں موت آئے، اعمال صحیح ہوں گے، 1 گھنٹے کے اندر مولا کے روزے میں پہنچ جاؤ گے۔ میں 1 گھنٹہ بھی زیادہ بول رہا ہوں۔ لٹایا نیچے، ملائکہ نقال اس کی باڈی کو ٹرانسفر کرتے اور وہاں پہنچا دیتے، اور وہاں پہ اگر کوئی ایسا گناہگار آ کے وادی السلام میں آ کے دفن ہوا، اس کو نکال کے پھینک دیتے۔ وادی السلام اس لیے کہ روح کی 2 جگہیں، ایک ہے وادی السلام، ایک ہے وادی برود۔ وادی برود یمن کے پاس ایک صحرا ہے جہاں پہ یہ روح رہتی، جو گناہگار، کافر، مشرکین، ظالمین وہاں رہتے، اور وادی السلام میں صرف اور صرف نیک روحیں رہتی۔ اس کے کئی واقعات ہیں، میں نہیں پڑھتا۔ وادی السلام میں جب آپ انٹر ہوتے تو یہ سلام پڑھتے، جو میں نے سلام آپ کو دیا، سلام پڑھ کے آپ آگے جاتے، آپ جا کے فاتحہ پڑھتے، آپ جتنے مرحومین ہیں آپ ان کے لیے فاتحہ۔ وہاں پہ 2 نبی ہیں، نبی ہود ہے اور نبی صالح۔ نبی صالح کی زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا، اس لیے پڑھا کہ نجف اشرف تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے
کہ کون کون وہاں پہ نبیوں کا نہیں ہوئے واقعہ. ایک چھوٹا نبی صالح کا ایک اور آپ کو بتا دوں, بحرین میں بھی آپ کا مزار ہے. بحرین میں بھی بتایا جاتا, میں نے زیارت کی ہے بحرین کی, بحرین میں بھی بتایا جاتا کہ نبی صالح یہاں پہ, اور یہاں وادی السلام میں بھی بتایا جاتا کہ نبی صالح لوگ جاتے ہیں, نبیوں کی زیارت کرنا بھی چاہیے, بہت ضروری. دوستو اور ایک بات یہاں روک کے بولوں, خوش ہوں گے آپ. جب آپ جیسے ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں, یہ کس کی سنت ہے جو نماز کے بعد زیارت پڑھتے؟ یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے. یہ جناب مسلم ابن عقیل کی سنت ہے جو ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں. جب وہ شہید ہو رہے تھے, مشہور ہے, میں مصحف پہ نہیں ہے ابھی, انہوں نے کھڑے رہ کے مکے کی طرف دیکھ کر سلام کیا تھا مولا حسین, اور مولا حسین نے وہاں سے جواب دیا تھا. پورا وہ واقعہ آپ کے سامنے. یہ سنت جناب مسلم ابن عقیل کی ہے نماز کے بعد. اس دور سے پھر ہر شیعہ نماز کی, ایون عرب, میں تو پوری زندگی عرب میں گزری, عرب عجم سب کھڑے رہ کے سلام کرتے. سنت مسلم ابن عقیل. سلام کرو جواب آئے. اس قابل کانوں کو بنا لو کہ آواز سن سکو. یہ کانوں کو اس قابل بنا لو کہ جواب آئے تو سنو. یہ یقین رکھو کہ جواب آتا ہے. زیارت میں لازم آتا ہے, لیکن اگر میں کانوں سے میوزک سنتا رہوں گا, غیبتیں سنتا رہوں گا, تو آپ سمجھیں کہ آواز آئے گی کبھی؟ بار بار بول رہا, ورنہ فائدہ نہیں ہے یہ 5 مجلسوں کا. کہ اب آپ زیارت میں انشاءاللہ جائیں گے, اب مثال کے طور پہ 40, میں اس کو چھوڑتا کل کے لیے رکھتا, کل کربلا لے کے جاؤں گا انشاءاللہ. آج کاظمین, نجف اشرف سے کاظمین کتنی دور ہے؟ 60 کلومیٹرز یا 70 کلومیٹرز بٹوین نجف اشرف اینڈ کاظمین. راستے میں ہلا شہر ملتا جب آپ نجف اشرف سے کاظمین جائیں. کاظمین میں کون ہے سب کو معلوم, 2 امام ہیں, 7ویں امام باب الحوائج اور 9ویں امام. اب آپ کتنا غضب کہ میں 2 اماموں کے حالات 20-25 منٹ میں پڑھ دوں. گھڑی جو بس سائڈ میں لگا دی نا, میں کچھ کر ہی نہیں سک رہا. ڈونٹ وری, میں اپنے ٹائم پہ ختم کر دوں گا. آلریڈی 30 منٹس ہو گئے, اب میرے پاس 30 منٹ رہ گئے. تو کاظمین یہ وہ شہر, یہ بغداد شہر, پرانا بغداد ہے. یہ بغداد شہر کس نے بنایا تھا؟ یہ بغداد شہر مولا کے زمانے میں نہیں تھا, اللہ کے رسول کے زمانے میں یہ شہر نہیں تھا. یہ شہر بنا بنی عباس نے شروع کیا, بغداد شہر. پھر ہارون رشید نے اس کو کمپلیٹ کیا, اور بنی عباس کی حکومت کا اس زمانے کا کیپٹل بغداد تھا. یہ نیولی کنسٹرکٹڈ سٹی ہے بغداد, اور آج بھی بغداد عراق کا کیپٹل ہے, اس زمانے میں بھی تھا بنی عباس کی حکومت میں. تو یہ شہر اتنے ظلم سے بنا, اتنے ظلم سے, کہ آپ کو معلوم جب ہارون رشید واصل جہنم ہوا تو 1 لاکھ شیعہ نے حیدر کرار اس کی جیل سے باہر آئے تھے. کتنی آسانی سے سن لیا یار آپ نے. 1 لاکھ اس زمانے کا پاپولیشن دیکھو, اس پہ 100,000. اگر علی کے چاہنے والوں کو اس نے جیل میں, جس میں عورت بھی تھی, بچے بھی تھے, لڑکیاں بھی تھے, لڑکے بھی تھے, سب کو اندر بھیج دیا تھا. یہ اتنا بڑا ظالم تھا ہارون. اس کے بعد مامون, پھر معتصم, یہ سارے کے سارے ظالمین, متوکل. تو یہ بغداد اتنے ظلم سے, آپ کو معلوم آج سے 100 سال پہلے تک, not even 100, I think 70-80 years پہلے تک, بغداد میں ایک بغداد سادات وال کہلاتی تھی. دیوار سادات مشہور تھی بغداد کی. کیا ہے یہ دیوار سادات؟ دیوار سادات یہ تھی, یہی ہارون کے زمانے میں سیدوں کو, اولاد فاطمہ کو یہ ظالم نے یہ کیا تھا. ایسا میری طرف دیکھو, ایسا کھڑا کیا ادھر سے, اور پیچھے سے دیوار کو چھن دیا زندہ. یہ لوگ کرمنلز نہیں تھے, کسی کا مرڈر نہیں کیا تھا, یہ لوگ چوری نہیں کی تھی. انہوں نے, ان کا جرم کیا تھا, ان کا کرائم کیا تھا؟ ان کا کرائم یہ تھا کہ ولایت امیر المومنین تھی. میں یہی بول رہا, بار بار بول رہا کل سے, کہ نو کمپرومائز ان ولایت امیر المومنین ان عزاداری حسین. جرم ان کا یہ ہے کہ دلوں میں علی کی محبت ہے, تو یہ ظالموں نے ان کو زندہ دیواروں میں چھن دیا. تو دیوار سادات کے نام سے مشہور ہے بغداد کی. یہ ظالم ہارون رشید کا زمانہ. 1 لاکھ, آپ اندازہ لگائیے, اس کی جیلوں میں سے 1 لاکھ شیعہ نے حیدر کرار باہر آتی. اس میں عورتیں, ان کا جرم کیا ہے؟ بچوں کا, عورتوں کا جرم کیا تھا, یا مردوں کا جرم کیا تھا؟ صرف مولا کی محبت. تو ان لوگوں نے اپنی جانیں دی, علی کی ولایت کو بچا لیا.
قربانی دی. اینڈ دین جسٹ تھنک واٹ آر وی ڈوئنگ. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے کتنا مولا کے لیے کام کیا. وہی تو بول رہا 4 دن سے میں کہ میرے مجلسوں کے بعد ریولوشن آنا، فکر کا بدلو، فکر کا انقلاب لاؤ. سوچو کہ میں کیا کروں مولا کے لیے. تمہارا کام ہے تم سوچو، منزل تک امام پہنچا دے گا تم کو، اسباب امام پیدا کرے گا. صرف یہ ذہنوں سے نکالنا کہ میں سب سے بڑا پائس ہوں ٹورنٹو کا، یہ ذہنوں سے نکالا کہ میں سب سے بڑا نیک، میں سب سے بڑا آزادہ. نو، یہ ہمارے ذہنوں میں آنا ہی نہیں کہ میں ہم کو زیب نہیں دیتا، میں علی کو زیب دیتا. میں ہم کو زیب نہیں دیتا. آج پرابلم ہماری کمیونٹی کا یہی ہے. میری عبادت، میرا حسن، میرا پیسہ، میری گاڑی، میری جاب، میں ختم ہو جاؤ گے. کبھی میں نہیں کرنا. علی والوں کا شعار نہیں ہے. اینیو، تو ہارون نے بغداد کی تعمیر کی. ہارون کے زمانے میں اسی بغداد میں میرا 7واں امام ایک سٹرچ میں، دوستو کتنی آسانی سے میں جملے بول رہا ہوں اور آپ سن رہے، ایک سٹرچ میں 14 ایئرز تک، 14 سال تک میرا مولا قید میں تھا. اور جیل کیسی تھی، پریزن کیسا تھا؟ اٹھتے تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھتے تو اٹھ نہیں سکتے تھے. صبح سے شام ایک روٹی آتی تھی، ایک جام پانی آتا تھا، اس میں میرے مولا نے زندگی گزاری. بڑا مظلوم امام ہے. 25 رجب آپ کی شہادت ہے. بس میں اس سے زیادہ نہیں بولوں گا کہ مصاحب کے جملے. وہاں پہ کاظمین، جب آپ، اچھا اب آپ ذہن میں لاؤ کہ کاظمین میں آپ جا رہے ہیں، سامنے میرے مولا کا روضہ ہے. when you enter کاظمین، میری طرف دیکھو، look at me. جب انٹر کاظمین، گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد پورا ایک صحن ہے مولا کا، اسٹریٹ ایک دم. جیسے آپ کاظمین وہ صحن ختم کرتے ہیں مولا کا، وہ گولڈن ٹوم آ جاتی. گولڈن ٹوم میں جب آپ انٹر ہوں گے تو سب سے پہلے جو زری دکھتی ہے وہ مصعب جعفر کی ہے، میرے امام کی، 7ویں امام کی. جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں سامنے 7ویں امام ہے. زری ایک ہے، اندر گریوز 2 ہیں. زری ایک ہے، گریو جیسا سامرے میں ایک زری ہے، 4 گریوز ہے اس کے اندر. سامرے میں کیسا ہے؟ پہلے 10ویں امام ہے. اگر آپ جینٹس میں سے جائیں تو سب سے پہلے 10ویں امام ہے، اس کے بازو 11ویں امام ہے. اس کے اوپر جو ہے لیڈیز سیکشن سے اگر آپ دیکھیں تو بی بی حکیمہ خاتون ہے، اور 11ویں امام کے بالکل بازو ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون ہے. یہ 3 گریوز ایسی ہیں، اوپر بی بی حکیمہ خاتون. بی بی نرجس خاتون 10ویں امام کی شہادت کے بعد جب آپ کی شادی ہو گئی 10ویں امام کے سامنے، اور امام کے زمانے کے امام کی ولادت کے بعد انہیں 11ویں امام سے پہلے آپ کی وفات ہو گئی، تو ان کو لا کے وہیں دفن کیا. ایکچولی یہ گھر تھا 10ویں امام کا جہاں پہ آپ رہے، اور وہیں پہ اندر سرداب مقدمہ سامرے میں چلے گیا، واپس آ رہا کاظمین میں. تو 7ویں امام کی ذریعے سب سے پہلے آپ کی گریو ہے. یہ ایسی بابرکت نیچرلی امام ہے. باب الحوائج بتایا گیا. یہ اماموں میں ہر امام باب الحوائج ہے، لیکن اس امام کا یہ مخصوص لقب ہے کہ حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ، مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ. 7ویں امام کا آپ کو ایک عمل بتا دیتا کاظمین کا. آپ پوری دنیا میں یہ عمل ہوا، ہم لوگوں نے کاظمین میں کیا. جب ہم لوگ زمزم ہوٹل میں گروپ کو جب لیڈ کر رہا تھا، زمزم میں ٹھہرے تھے، سامنے مولا کے روضے تھے، پورے گروپ والوں نے ویری سمپل. آپ ٹورنٹو میں کریں، کوئی آپ کی حاجت ہو، کوئی، اور مجرب، ایسا مجرب باب الحوائج کا عمل ہے. اتنا جلدی ہونے والا کام. اتنی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، آپ یہ عمل کرو. اولاد نہیں ہے، یہ عمل کرو. رزق کا پرابلم، بیماری، پریشانی، مطلب یہ نیم اٹ. مولا کے پاس کیا، جو آپ تکلیف لے کے جائیں گے وہ دور کریں گے. 14,000 مرتبہ صلوات پڑھنا ہے. گھبراؤ مت. ایک آدمی نہیں پڑھنا، ایک سیٹنگ میں نہیں. آپ 10 آدمی کو بلاؤ، 20 آدمی کو بلاؤ، 50 آدمی کو بلاؤ. ایک ایک تسبیح ہوتی ہے، 10 منٹ میں عمل ختم ہوتا. جابس کے لیے، رزق کے لیے، رشتے کے لیے بہت اچھا عمل ہے. اب اس میں شرط کیا ہے کہ 5 پھول، کوئی شرط واجب نہیں ہے، بتا رہا میں. پھل رکھنا، فروٹس رکھنا، اس لیے کہ فروٹ کی نظر ہمیشہ اچھی ہوتی، پاک اور پاکیزہ. امام کے بعد جب کوئی نظر کرو تو یہ احتیاط کرو کہ پاکیزہ طریقے سے نظر ہونا. تو 7ویں امام کا یہ عمل کاظمین میں بھی بہت ہوتا، باہر بھی بہت ہوتا. کراچی والے جانتے کہ ہر بدھ کے دن وہاں بدھ کا امام بارگاہ ہے، تو وہاں پہ آج بھی بڑا مجرب عمل ہے وہ بدھ والا امام بارگاہ.
کوئی 100 لوگ جاتے ہیں، اور ہم لوگ جب کویت میں تھے تو یہ عمل کرتے تھے، وہیں کے لوگ تھے. تو یہ عمل، اب جو میں عمل بتا رہا ہوں وہ کراچی والا عمل نہیں ہے. کراچی والے میں تسبیح ہے 7ویں امام کی، یا مصعب بن جعفر ادرکنی کچھ ہے، یا سیدی یا مولا یا مصعب بن جعفر ادرکنی کچھ ایسی تسبیح بہت اچھا، کسی طریقے سے پکارو، کسی طریقے، فرزند زہرا ادرکنی بول کے پکارو، کوئی بات نہیں، بیوی کے رشتے سے پکارو، بہت اچھی. یہ عمل 14,000 مرتبہ سلوات کا پڑھ کے آپ ٹورنٹو میں اپنے گھر میں عورتوں کو بول رہا، جو عورتیں سن رہی مجھے، تمہاری کوئی خواہش ہو، ہیپی میرڈ لائف چاہتے ہو تو مہینے میں، سال میں کم از کم یہ عمل کرو. 5 یا 7 قسم کے پھل لائے، فروٹس لائی، ایک ایک جو بھی پلیٹس میں رکھتے رکھو، سفرہ صاف سفرہ بچھاؤ، پھل رکھو اور گلاس میں پانی رکھو، اور سب مل کے بیٹھ کے 14,000 مرتبہ سلوات پڑھ کے مصعب بن جعفر کو ہدیہ کر دو. ہدیہ کر کے مصعب بن جعفر کو ہدیہ کر کے، اگر کوئی موسوی سید یہاں ہے تو ان کو کھلاؤ کھانا. موسوی سید جو ہے، ہر سید مظلوم ہے، لیکن میرا کیوں ہے یہ نظر موسوی سید کی؟ کتنا غربت کا زمانہ آ گیا تھا کہ میرا مولا قید میں تھا، اولاد مصعب بن جعفر پریشان تھی، سید زادیاں، بی بی کی اولاد. تو لوگ ایسے لے جا کے مدد نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ آئیے، ہم نے نظر کی ہے، اور یہ موسوی سادات کو کھانا کھلاتے تھے. تو وہ نظر آج تک اتنی مجرب ہے دوستو، آپ تصور نہیں کرنا، بڑی مشہور. اب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، میں کوئی مینیو دے کے نہیں جا رہا، جو چاہے کھلاؤ، لیکن موسوی سادات کی نظر رکھو. موسوی سے بلاؤ، بلا کے ان کو کھانا کھلاؤ. اب بولو میرا کام ہو جائے گا تو میرا رزق کے لیے تو اس سے بہتر نہیں. اگر آپ لوگ سب چاہتے کہ 100,000 200,000 آپ لوگ کی سیلریز ہو جائے تو یہ عمل کرو، لیکن پیسہ زیادہ آئے تو میں نے ابھی کہا ماں ختیجہ کی طرح آنا، ورنہ تم امام بارگاہ آنا چھوڑ دو گے. یاد رکھو، آسان بات نہیں، اللہ پیسہ دے کے بھی امتحان لیتا ہے. کتنا بھی مال آ جائے اس در کو مت چھوڑو، ان کے صدقے میں تم کو مل رہا جو بھی مل رہا. اگر میں آج روٹی توڑا تو مولا حسین کا صدقہ، اور کیا ہے. تو بہرحال، تو 7ویں امام اتنا مظلوم امام. تو جب آپ جانا 14,000 مرتبہ سلوات پڑھنا، مولا کو ہدیہ کرو، زیارت مصعب بن جعفر پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام دیتے کیا ہے.